پیاز دینا، اس کے نام پہ قربانی دینا اور نذرانہ دینا، یہ سب عبادت کے مراسم اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں، اور اس کی الوہیت کی گواہی دینے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اندر انسان اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ بنائے۔ یہ اسلام کا پہلا رکن ہے، تحقیق الشہادتین۔ اور آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں بات دور نکل جائے گی، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن صحابہ کرام کا جو طرز عمل تھا، آج اس طرز عمل کو سامنے رکھ کے ہم اپنے ماحول کا جائزہ لیں تو ہم کتنی دور جا چکے ہیں۔ آئیے پلٹنے کی ضرورت ہے، واپس آنے کی ضرورت ہے اس راستے کی طرف جو صحابہ کا راستہ ہے، اور جو صحابہ کا راستہ ہے وہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، اور یہی صراط مستقیم ہے۔ اور صراط مستقیم کا جو سب سے پہلا نشان راہ ہے وہ ہے ہی یہ، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، میرا اور تمہارا رب اللہ ہے، اس کی عبادت کرو، ھذا صراط مستقیم۔ صراط مستقیم کی پہلی منزل ہی ہے، پہلا نشان راہ ہی یہ ہے، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اور عبادت کیسے کرنی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے، ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، ان کا اتباع کرتے ہوئے، ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے، جس طرح انہوں نے اللہ کی عبادت کی ہے ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے عبادت کرنا، یہ اس چیز کا اظہار ہے کہ انسان صدق کے دل سے اس کی گواہی دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 5 وقت کی نماز، ان تقیم الصلاۃ المکتوبۃ، اور اللہ رب العزت نے استطاعت دی ہے تو زکوٰۃ ادا کرنا، نصاب کو پہنچنے والا مال انسان کے پاس ہو تو اس میں سے زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا، اور اللہ نے استطاعت اور ہمت عطا فرمائی ہے تو بیت اللہ کا حج کرنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، تحقیق الشہادتین، 5 وقت کی نماز، فرضی زکوٰۃ، رمضان کے روزے اور بیت اللہ کا حج۔ یہ ہے یہ دین اسلام جس کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے اس کا مطالبہ کرتے تھے کہ اس دین کے اوپر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اور آج اگر ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، یوں کہنے کو تو آج ہماری تعداد 150 ارب کے قریب ہے، 150 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے مسلمانوں کی تعداد، لیکن ان ارکان اسلام کے پابند لوگوں کا اگر ہم جائزہ لیں اور ان کا شمار کریں تو معاشرے کے اندر یہ کتنے لوگ نظر آئیں گے جو اس کلمے کی حقیقت کو سمجھنے والے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، فرضی روزے رکھنے والے ہیں، اور ہمت اور استطاعت اگر ہو تو بیت اللہ کا حج کرنے والے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کا خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب تک اسلام، دین اسلام کی یہ حقیقت ہمارے اندر زندہ نہیں ہوتی، ہماری بنیاد کوئی نہیں ہے۔ دین کی بنیاد ہی یہ ہے، اساس ہی یہ ہے، دین کے ارکان یہ ہیں، یہاں سے دین کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ تو ہم اب تو بنیاد کے بغیر کھڑے ہوئے، اس لیے ان ارکان کو زندہ کرنے، قائم کرنے، التزام کی ضرورت ہے۔ اور اس کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کے اندر جس چیز کی اہمیت کے اوپر زور دیا، ان اسلام کے ارکان کی پابندی کے ساتھ ایک دوسری حدیث سنیے۔ ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان کا نام ہے سفیان ابن عبداللہ الثقفی، صحابی رسول ہیں۔ آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول، اسلام کے متعلق مجھے ایسی چیز بتائیں، ایسی بات بتائیں،
100 باتوں کی ایک بات ہو پھر اس کے بعد کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ رہے. ایک بات ہی میرے لیے کفایت کر جائے. مجھے اسلام کی وہ بات بتائیں جو سب باتوں سے میرے لیے کفایت کر جائے, پھر اور کسی بات کے پوچھنے کی ضرورت نہ رہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا قل آمنت باللہ, کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا, فاستقم, پھر اس پہ پکا ہو جا. اسلام ظاہری فرما برداری کا نام ہے. دل کو اللہ کے حوالے کر دینا, اپنے چہرے کو اللہ کے حوالے کر دینا, اپنی شخصیت کو اللہ کے حوالے کر دینا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع بنا دینا, دین اسلام کے ارکان کی پابندی کرنا. اللہ اکبر. اور انسان کا باطن اللہ پر ایمان و یقین کے ساتھ معمور ہو جائے. قل آمنت باللہ, کہو میں اللہ پر ایمان لے آیا, فاستقم, پھر اس پہ پکے ہو جاؤ. جاؤ, یہی بات ہے, ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے کافی ہے. ساری زندگی یہی بات تمہارے لیے کافی ہے. اس کو اپنا لو, اس کو سمجھ لو اور اس کو پکا کر لو. اور ایک دوسری حدیث ہے, انہی کی روایت ہے, الفاظ اس کے دوسرے ہیں. جس طرح قرآن ایک دوسرے کی تشریح کرتا ہے, اسی طرح احادیث بھی ایک دوسرے کی وضاحت کرتی ہے. انہی سفیان ابن عبداللہ کی دوسری روایت ہے سنن ترمذی میں, مستدرک حاکم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں. وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی, حدثنی بامر اعتصم بہ, یا رسول اللہ مجھے ایسی بات بتائیں جس کو مضبوطی سے تھام لوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ, آمنت باللہ, میں نے اللہ کو مان لیا. اس کا معنی کیا ہے؟ قل ربی اللہ, یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے, پھر اس بات کے اوپر پکے ہو جاؤ. اللہ کو رب مان لو اپنا. رب کون؟ خالق مالک, پیدا کرنے والا, آقا اور فرما روا. قل اعوذ برب الناس, مالک الناس, الہ الناس. جو سارے لوگوں کا رب ہے, وہی سب کا بادشاہ ہے, پروردگار بھی وہی ہے, مشکل کشا اور حاجت روا بھی وہی ہے, اور قانون اور دستور بھی اسی کا چلے گا میری زندگی کے اندر. جو رب الناس ہے وہی ملک الناس ہے, اور جو رب الناس اور ملک الناس ہے, لوگوں کا پروردگار ہے, لوگوں کا بادشاہ ہے, لوگوں کا سچا مطلوب و معبود بھی وہی ہے, الہ الناس, لوگوں کا سچا الہ بھی وہی ہے. اور الہ کون ہوتا ہے؟ الہ وہ ہوتا ہے جس کو زندگی کا مقصود بنا کے انسان اس کی طرف لپکے, اس کی طرف بڑھے, اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے, اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے, اس کی زندگی کا مقصد ہی یہ ہو کہ تیرے سوا میرا مطلوب و مقصود ہی کوئی نہیں. یہ ہے اللہ کو رب ماننا. قل ربی اللہ, اور پھر اس کے اوپر پکے ہو جاؤ. اور جو لوگ یہ طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اللہ کو رب مان کر اس کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں, ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, پھر اس پہ استقامت اختیار کرتے ہیں جیسے صحابہ نے استقامت اختیار کی تھی. وقت بہت مختصر ہے اور موسم بہت گرم ہے, اس لیے زیادہ تفصیل نہیں بیان کی جا سکتی. لیکن مکے کی وادی کے اندر اللہ اکبر, اس سنگلاخ زمین کے اندر, تپتے ہوئے صحراؤں کے اندر کیا کیا ظلم نہیں روا رکھے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے اللہ کو رب مانا تھا, اور پھر انہیں سزائیں دی گئیں, لیکن کوئی ایک آدمی بھی پیچھے نہیں ہٹا, جان دے دی. خواتین تک نے جان دے دی. سمیہ قربان ہو گئی, زنیرہ قربان ہو گئی, اللہ اکبر, یاسر قربان ہو گئے, لیکن انہوں نے اللہ کو رب مانا ہے اور پھر اس کی توحید سے پیچھے نہیں ہٹے. بلال, صہیب اور اسی طرح دیگر حضرات تشدد, ظلم اور ستم سہتے رہے,
لیکن اللہ کو رب مانا ہے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹے. اور یہی ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے کہ اللہ کو رب ماننے کے بعد پھر وہ کسی کو خاطر میں نہ لائے, پھر کسی کی پرواہ نہ کرے. اللہ میرا رب ہے. انی توکلت علی اللہ ربی و ربکم, میرا بھروسہ اس اللہ کے اوپر ہے جو میرا اور تمہارا رب ہے. پھر ساری دنیا بھی اس کے مقابل میں کھڑی ہو تو ان کو پرے کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں دیتا. جو اللہ کو سچا رب مانتا ہے اور دل سے مانتا ہے, پھر اس کے اندر وہ اعتماد اور وہ توکل اور بھروسہ ہوتا ہے کہ وہ پوری دنیا کو خاطر میں نہیں لاتا. آج اسی ایمان و یقین کی کمزوری کا ہمیں سامنا ہے اور اسی ایمان و یقین کو پختہ کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ ایمان و یقین کی وہ قوت ہے جو انسان کو ہر ایک جگہ اس طرح استقامت و عزیمت کا کوہ گراں بنا دیتی ہے کہ ٹکرانے والے پاش پاش ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں ہے. آج مسلمانوں کے اندر ایسے ہی ایمان و یقین کے پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے اندر یہ ایمان و یقین پیدا ہو. اللہ اکبر. اور جو مقام میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے سورۃ الاحزاب کا, اس میں اللہ رب العزت نے اجمال کے ساتھ مسلمانوں کے اوصاف کا ذکر فرما دیا ہے. مسلمانوں کے اوصاف کا ذکر فرما دیا ہے. صرف ترجمہ کر دیتا ہوں, زیادہ تفصیل بیان نہیں کی جا سکتی. ان المسلمین والمسلمات, مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں کیسے ہوتے ہیں. یہ واو عطف کے لیے بھی ہے اور تفسیر کے لیے بھی ہے. یعنی یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں المومنین والمومنات, یہ مسلمان مرد اور عورتیں ایمان لانے والے اور ایمان لانے والی ہیں اللہ کے اوپر, اللہ کے فرشتوں کے اوپر, اللہ کے رسولوں کے اوپر, اللہ کی کتابوں کے اوپر. جو مومن بھی ہی چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ہے ان کا ذکر چھوڑ کے المومن, المومنین والمومنات, ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں, یعنی جس چیز پر ایمان لانا فرض ہے سب پر ایمان لاتے ہیں. اور ایمان یقین کا نام ہے. ایمان دل کے پختہ یقین کا نام ایمان ہے. الایمان